بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 167 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب المضاربہ سے باب المضارب الذی یضرب سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ مضارب کے مختلف تصرفات کو ذکر کر کے ان تصرفات سے عقد مضاربت پر کچھ اثر پڑتا ہے یا نہیں، تو اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ ان تصرفات کی قسمیں اور ساتھ ان کا حکم ذکر کرے گا کہ رأس المال میں زیادتی کرے، اسی طرح اگر رأس المال کو اعلیٰ رنگ دے دے وغیرہ ذالک، تو اس سے عقد مضاربت پر کچھ فرق آئے گا یا نہیں، تو اس سے متعلق انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَلَوْ قَصَرَهُ وَلَوْ قَصَّرَهُ أَوْ حَمَلَهُ بِمَالِهِ وقيل له اعمل برأيك فهو متطوع وإن صبغه أحمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيه ولا يزمن معه 1000 بالنصف فاشترى به بزا وباعه ب2000 واشترى بهما عبدا فضاع غرما 1000 والمالك 1000 وربع العبد للمضارب وباقيه على المضاربة ورأس المال 2500 ويرابح على 2000۔ صورت مسئلہ یہ ہے، مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَلَوْ قَصَرَهُ، قصرہ کی ضمیر مضارب کی طرف راجع ہے اور ہو ضمیر صوب کی طرف راجع ہے۔ اگر مضارب نے اس کپڑے کو دلوایا، دھوبی سے اس کو دلوایا یا اس کو قینچی لے کر کاٹا، او حملہ بمالہ، یا مال مضاربت سامان کی صورت میں ہو، اس نے وہ سامان مثلا 10 لاکھ روپے عقد مضاربت پر دیے تھے اور 10 لاکھ روپے کی اس نے گاڑی خریدی اور پھر وہی گاڑی ٹرک میں لوڈ کر کے شہر کراچی سے شہر لاہور لے کر آئے، یعنی اپنے پیسے کرائے پر دیے، رأس المال تو 10 لاکھ کا تھا، اس میں گاڑی خریدی تھی، تو او حملہ بمالہ، یا اس کو سواری مہیا کی اپنے مال سے، تو وقیل لہ اعمل برأیک، اور حال یہ ہو کہ مضارب کو رب المال نے کہا ہو تو اپنے مرضی سے عمل کر، فهو متطوع، تو فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں میں یہ متطوع ہوگا، متبرع ہوگا، اور لا رجوع فی تبرعات کا ضابطہ اس کے حق میں جاری ہوگا، لہذا رب المال سے یہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ عزیز طلبہ، یہاں پر یہ ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ ان كل ما كان زيادة أو عادة يلحق برأس المال وما لا فله، أن كل ما كان زيادة أو عادة يلحق برأس المال وما لا فله، کہ ہر وہ زیادتی جو تجار کے ہاں ہو، حقیقتاً ہو یا عادتاً ہو، تو اس کو رأس المال کے ساتھ تو ملائیں گے وگرنہ نہیں ملائیں گے۔ تو یہاں پر وَلَوْ قَصَرَهُ، مضارب نے اس کپڑے کو دلوایا ہے، اور یہ دلوانا یہ ایک ایسی صفت نظافت جس کا عین میں اضافہ نہیں ہوتا اور عین سے اس دلوانے کے ذریعے اضافہ وغیرہ نہیں آتا عین میں۔ اسی طرح اگر یہ کپڑا وغیرہ ہے یا گاڑی وغیرہ گاڑی پر لاد کر اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرتا ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ ایک ایسی زیادتی ہے کہ رأس المال میں کسی قسم کی جو ہے اس سے بڑھوتری نہیں آتی، تو اس لیے فرماتے ہیں یہ مضارب کی طرف سے تبرع ہوگا، اور اب مضارب قاعدہ اور ضابطے کے مطابق کہ لا رجوع فی التبرعات،
اب یہ رب المال پر رجوع نہیں کر سکتا۔ عزیز طلبہ، یہ اس صورت میں ہے کہ جب رب المال نے مضارب کو کہا ہو کہ اعمل برأیک، اب بظاہر یہ اعتراض ہوگا جب اس نے کہا ہے کہ اعمل برأیک، تو اس کے پاس تو یہ اختیار تھا کہ وہ کرایہ وغیرہ اپنے مال سے دے دے، کیونکہ رب المال نے اس کو کہا اعمل برأیک۔ تو عزیز طلبہ، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اعمل برأیک سے مضارب کو تمام اختیارات مل جاتے ہیں، البتہ رب المال پر استدانت کا اختیار اس کو اعمل برأیک سے نہیں ملتا جب تک کہ اس کی وضاحت رب المال اس کو نہ کر دے۔ 10 لاکھ روپے ہیں تو 10 لاکھ ہی میں یہ عقد مضاربت کرے، اب رب المال کے نام سے یا رب المال پر یہ مزید قرضہ نہیں چڑھا سکتا۔ تو یہاں پر اعمل برأیک کو اس کو کہا تھا، اور اس نے اس گاڑی کا کرایہ جو اپنے طرف سے دیا، یا اس کا جو کپڑا تھا اور اس کو کاٹا وغیرہ، تو یہ جو خرچ اس نے اپنے طرف سے کیا، گویا کہ یہ رب المال پر قرض لینے کے مترادف ہے، رب المال کے نام سے قرض لینے کے مترادف ہے، اور اس کے اختیار اس کے پاس نہیں۔ جب اختیار نہیں تو لہذا یہ متطوع ہوگا اور رجوع نہیں کر سکتا متطوع و متبرع۔ وَإِن سَبَقَهُ أَحْمَرَ، ہاں اگر اس نے کوئی ایسی زیادتی کر لی جو زیادتی نظر بھی آتی ہو، مثلا وَإِن سَبَقَهُ أَحْمَرَ، اگر مضارب نے رأس المال کو جو سفید کپڑا تھا سرخ رنگ کر دیا، اب رنگنا یا رنگ ایک عین ہے جو کپڑے میں نمایاں نظر آتا ہے، اور یہ اس سے کپڑے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں جب اس ایک طرف سے تو رأس المال رب المال کا ہے، دوسری طرف سے مضارب نے اپنے طرف سے اس کو رنگ کر دیا، تو رنگ کا جو خرچہ ہے، مثلا رأس المال کی جو کپڑا ہے اس کی قیمت 1 لاکھ تھی اور رنگنے کی قیمت 50,000 ہے، تو اب یہ 50,000 میں یہ اس کے ساتھ شریک ہوگا، لہذا کل اگر یہ 150 روپے کا کپڑا یہ 200 میں بیچتا ہے 200 درہم میں، تو 200 درہم میں سے جو 50 درہم اس مضارب کے ہیں وہ پہلے ہی ہم نکال لیں گے، اس کے حوالے کر دیں گے، اور مابقی کو پھر جو ہے ہم تقسیم کریں گے ربحتاً جو طریقہ کار ہو۔ تو وَإِن سَبَقَهُ أَحْمَرَ، تو ضابطہ یہ ہے کہ ان کل ما کان زیارتاً او عادتاً یلحق برأس المال ومالہ فلا، اب یہاں پر یہ زیارتی ہے عادتاً بھی اور حقیقتاً بھی، لہذا رأس المال کے ساتھ اس کو لاحق کیا جائے گا۔ وَإِن سَبَقَهُ أَحْمَرَ، اگر اس نے اس کپڑے کو سرخ رنگ دیا، فَهُوَ شَرِيكٌ، تو یہ مضارب اب شریک ہو جائے گا، بما، اس مال میں زاد الصبغ فیہ، جس میں رنگنے سے زیادتی آئی ہے، تو اس مال میں مضارب اب رب المال کے شریک ہوگا۔ ولا یضمن، اب بھئی مضارب ضامن ہوگا یا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس تصرف سے کہ اس نے کپڑے کو سرخ کر دیا تو اس سے وہ ضامن نہیں ہوگا۔ عدم زمان کی وجہ یہ ہے کہ رب المال نے خود اس کو کہا تھا اعمل برأیک، اس لیے فرماتے ولا یضمن، مضارب ضامن بھی نہیں ہوگا۔ معه 1000 بالنصف فاشترى به بزا وباعه ب2000 واشترى بهما عبدا۔ عزیز طلبہ، بہت ہی آسان مسئلہ ہے اگر آپ توجہ سے سنیں گے، وگرنہ صورت مسئلہ اور مسئلے کا حکم آپ کو تشویش میں مبتلا کرے گی۔ تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے عامر سے عقد مضاربت کیا ہے نصف پر، زید نے عامر سے کہا ہے کہ جو نفع ہوگا وہ ہمارے درمیان 50% کے اعتبار سے تقسیم ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ زید نے عامر سے مضاربت پر جو مال لیا، ان مال میں سے 1000 درہم کے بدلے میں کپڑا خریدا، اور پھر اس کپڑے کو آگے 2000 میں بیچ دیا۔ تو اب یہاں پر عزیز طلبہ 2000 میں جو کپڑا اس نے بیچا ہے، تو ان 2000 جب اس کو وصول ہوگا تو اس 2000 میں تو 1000 وہ رأس المال ہے، اور مابقی جو 1000 ہے وہ اس مضارب اور رب المال کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، یعنی زید اور عمر کے درمیان تقسیم ہوگا 500۔
تو اب یہاں پر دیکھیں 2000 میں سے 500 وہ مضارب کے ہیں اور 1500 اصل رأس المال اور ساتھ ہی 500 1500 یہ کس کے ہو جائیں گے بھئی؟ یہ رب المال کے ہو جائیں گے۔ اب صورت مسئلہ یہ ہوا کہ اگر مضارب نے زید نے اس 1000 پر کپڑا خرید کر 2000 میں بیچ دیا اور پھر ان 2000 سے اس نے کوئی غلام وغیرہ کا سودا کیا کہ غلام اس کے بدلے میں ہم خریدیں، تو اب فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ جب غلام خریدے اس نے لیکن ابھی تک وہ غلام اس نے حوالے نہیں کیا تھا اور غلام کی قیمت ابھی تک اس نے مالک کو نہیں دی تھی کہ وہ 2000 ان کے ہاتھ سے ہلاک ہو جائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہلاکت کی صورت میں ضمان کس کس پر آئے گا؟ ظاہر ہے یہاں پر دو قسم کے مالکین جمع ہوئے، ایک مضارب 500 کا ضامن مالک وہ ہے، مابقی 1500 کا مالک وہ رب المال ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ غلام ان کی ثمن ہلاک ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس غلام کی قیمت میں سے 500 یہ مضارب پر لازم ہوں گے، اس لیے کہ وہ اس 500 میں ان کے ساتھ شریک تھا، اور 1500 وہ رب المال ادا کرے گا۔ اور یہ جو غلام ہے 2000 کا جب ان کے پاس آیا، اس میں اب مضارب کا حصہ بطور مضاربت کے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اب یہ زمان ادا کر چکا ہے، تو یہ حصہ بطور زمان کے ہے، بطور مضاربت کے ہیں۔ جب یہ حصہ بطور مضاربت کے ہیں تو اب فرماتے ہیں کہ یہ اپنا حصہ لے لیں، یعنی 500 اور مابقی جو 1500 ہوگا وہ عقد مضاربت کے طور پر ہوگا۔ معه 1000 مضارب کے پاس 1000 ہے، بالنصف نصف کے بدلے میں 1000 درہم ہے عقد مضاربت کے نصف کی صورت میں، فاشترى به بزن، پس اس نے مضارب نے اس 1000 کے بدلے میں کوئی روئی کا کپڑا خریدا، وباعه ب2000 اس کو 2000 میں بیچ دیا، واشترى بهما اور پھر فوراً ان 2000 کے بدلے میں ایک غلام خریدا، فضاعہ پھر وہ دونوں 2000 ہلاک ہو گئے اور ابھی تک اس نے وہ دیے نہیں تھے غلام کے آقا کو، غرما 1000 تو یہ دونوں 1000 کے ضامن ہوں گے، یعنی مضارب اور رب المال 1000 کے ضامن ہوں گے۔ کیوں بھی؟ اس لیے کہ ان 2000 جو انہوں نے دینے تھے ان میں سے 1000 وہ رأس المال تھا، وہ تو رب المال کی ملکیت ہے، اور 1000 وہ نفع تھا، ان میں 500 مضارب کا اور 500 رب المال کا تھا، تو 1000 جو نفع تھا اس میں یہ دونوں ضامن ہوں گے، 500 مضارب دے گا اور 500 رب المال دے گا۔ والمالک 1000 اور اس کے ساتھ ساتھ مالک 1000 کا مزید بھی ضامن ہوگا، کیونکہ وہ رأس المال تو اس کا تھا، اور رأس المال جب ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان رب المال پر آتے ہیں نہ کہ مضارب پر۔ وربع العبد للمضارب، اب فرماتے ہیں کہ غلام کا چوتھائی حصہ وہ مضارب کا ہوگا اور یہ اس کی ملکیت ہوگی، اور یہ مضاربت کے طور پر نہیں ہوگا، وجہ میں نے بتا دی، اس لیے کہ مضارب کے پاس یہ جو حصہ آیا ہے بطور زمان کے آیا ہے، اور مضاربت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بطور امانت کے ہوتا ہے، تو مضاربت اور یہ زمان دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، تو یہ غلام کے لیے چوتھائی ہوگا، مضارب کے لیے وباقی علی المضاربت، اور ما بقی جو ہوگا 1500 وہ مضاربت پر ہوگا۔ ورأس المال 2500، اب یہاں سے یہ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ رأس المال اب یہاں پر 1500 شمار نہیں ہوگا بلکہ کتنا شمار ہوگا بھی 2500، اس لیے کہ اس نے 1000 پہلے دیا تھا اور 1000 میں مضارب نے 1000 نفع حاصل کیا تھا تو 2000 ہو گئے، 2000 میں سے پھر 500 ہم نے رب المال سے مزید زمان لیا تو 2500 ہو گئے، تو کل 2500 رأس المال شمار ہوگا۔ ورأس المال 2500 اور رأس المال 2000 اور 500 درہم ہوگا۔ ویرابح علی 2000، ہاں مضارب جب ربح حاصل کریں اس رأس المال میں، یعنی مرابحتاً کوئی بے کرے تو یرابح علی 2000، تو مرابحہ کرے گا 2000 پر نہ کہ 2500 پر، اس لیے کہ مرابحہ میں جھوٹ بولنا یہ درست نہیں ہوتا، تو اصل رأس المال تو 2000 ہے، اگرچہ جمع ہوتے ہوتے یہ 25000 بنا۔ تو عزیز طلبہ اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے یاد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔